السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ ہم نے نورانی قاعدے کی 2 تختیاں کمپلیٹ کر لی ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ہم تختی نمبر 3 کا آغاز کریں گے، جو کہ حروف مقطعات کی تختی ہے۔ لیکن اس تختی کا آغاز کرنے سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ آیا حروف مقطعات کا مطلب کیا ہے۔ تو آئیے اس تختی کے متعلق جو بھی سوالات ہیں ان سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے وہ سوالات پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی باقاعدہ تختی کا آغاز کریں گے۔ جی، سوال ہے ہمارے پاس کہ حروف مقطعات سے کیا مراد ہے۔ اس کا جواب جان لیتے ہیں۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، جن میں سے 29 صورتیں ان حروف سے شروع ہوتی ہیں۔ ان کے معنی و مفہوم صرف اللہ تعالی جانتا ہے۔ انہیں مفردات کی طرح الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن پاک کی ٹوٹل 114 صورتیں ہیں، جن میں سے 29 ایسی صورتیں ہیں جو کہ ان حروف سے سٹارٹ ہوتی ہیں، اور ان حروف کو یعنی کہ تختی نمبر 1 جو ہم نے مفردات کی تختی پڑھی تھی، مفردات کسے کہتے ہیں؟ الگ الگ حروفوں کو۔ تو ان حروفوں کو جو ہے الگ الگ کر کے یعنی کہ مفردات کی تختی کی طرح الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں۔ آئیے اب سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تختی نمبر 3 حروف مقطعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو پہلا حرف ہے الف ہے، دوسرا لام ہے، تیسرا میم ہے، اور لام اور میم دونوں پہ مد ہے، اور مد کو جو ہے 5 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے۔ یعنی کہ 5 فنگر پہلے آپ بند کریں، پھر ایک 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 کر کے آپ فنگر اوپن کریں، اور 5 فنگر جب اوپن ہو جائے تو ایک مد جو ہے کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ آئیے پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں کہ کیسے پڑھیں گے۔ الف لام میم۔ نیکسٹ ورڈ الف دین لام دین میم دین صاد، 4 حرف ملائیں گے، الگ الگ پڑھنے ہیں جیسے حروف مفردات میں پڑھتے تھے۔ الف لام میم صاد۔ تھرڈ ون الف لام را، را کے اوپر کھڑا زبر ہے، اسے بھی کھینچ کے پڑھنا ہے۔ فورتھ ورڈ الف لام میم را۔ نیکسٹ لائن کاف ہا یا عین صاد۔ اب کاف پہ جو ہے مد ہے، 5 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ ہا پہ کھڑا زبر ہے، یا پہ بھی کھڑا زبر ہے، اور عین اور صاد پر بھی مد ہے۔ ٹھیک ہے، اگین پڑھ لیتے ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد۔ نیکسٹ طٰ، دونوں پہ کھڑا زبر ہے، دونوں کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ نیکسٹ طاسین میم، طا پہ کھڑا زبر ہے، سین اور میم دونوں پہ مد ہے۔ نیکسٹ لائن پہ آ جاتے ہیں۔ طاسین، اگین پڑھ لیتے ہیں۔ طاسین۔
نیکسٹ لائن، نیکسٹ ورڈ یاسین. نیکسٹ صاد. نیکسٹ حامیم. لاسٹ لائن پہ آ جاتے ہیں حامیم. اب نیکسٹ ورڈ جو ہے عین دین سین دین قاف، اور تینوں پہ جو ہے مد ہو رہا ہے، یعنی کہ تینوں کو 5 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے اس طرح. عین سین قاف. اگین پڑھ لیتے ہیں عین سین قاف. نیکسٹ ورڈ قاف. نیکسٹ نون. الحمدللہ ہماری تختی نمبر 3 بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ تمام کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. اور اگر پھر بھی اگر آپ کو کہیں پہ بھی کسی بھی حرف میں مسئلہ ہو تو آپ کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں.